الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 34 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور داخل ہو گیا وہ کفار کے ٹولہ میں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پیچھے ہم یہ جان چکے ہیں، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم سکھا کر فرشتوں پر فوقیت قائم کر دی، اور فرشتوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی وسعت علم اور اپنی کمزوری کا، عجز کا اعتراف کر لیا، تو پروردگار عالم نے، اللہ کریم نے انہیں حکم دیا اب تم آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ کا جو معنی ہے، لغوی معنی ہے، وہ ہے تذلل اور خضوع۔ یہ اس کا معنی ہے لغوی، اور شریعت میں اس کا معنی ہے وضع الجبہۃ علی الارض۔ ترجمہ کیا ہے؟ یعنی پیشانی کا زمین پر رکھنا سجدہ کہلاتا ہے۔ بعض علماء خیر کے نزدیک یہاں سجدہ کا لغوی معنی مراد ہے کہ فرشتوں کو ادب و احترام کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن جمہور علماء خیر کے نزدیک شرعی معنی مراد ہے کہ اپنی پیشانیوں کو حضرت آدم کے سامنے رکھ دو، زمین پر رکھ دو۔ زمین تو اس وقت ترشی تھی نا، یعنی نیچے رکھ دو پیشانیاں اپنی۔ یعنی فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے اپنے پیشانی رکھیں۔ اب اس سجدہ کی پھر دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیشانی جھکانے والا یہ اعتقاد کرے کہ جس کے سامنے میں پیشانی جھکا رہا ہوں وہ خدا ہے، تو یہ عبادت ہے، اور یہ خاص اللہ کریم جو وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہی ہمارا وحدہ معبود ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے ساری کائنات کا۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت درست نہیں، اور یہ فرشتے بخوبی سمجھتے بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عبادت سمجھ کر سجدہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ کسی نبی کی شریعت میں بھی سجدہ عبودیت یعنی عبادت کا سجدہ یا معبود کو کسی اللہ کے علاوہ سجدہ جائز نہیں ہے، درست نہیں رہا، بلکہ انبیاء کی بعثت کا مقصد اولینی یہی ہے کہ انسانوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیں اور دوسروں کی عبادت سے منع کریں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس چیز سے روکنے کے لیے انبیاء تشریف لائے ہوں اس فعل کا خود ارتکاب کریں؟ یہ ممکن نہیں ہے، کسی کو وہ اجازت نہیں دے سکتے۔ دوسری صورت یہ ہوئی سجدے کی کہ جس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے اور جو سجدہ کر رہا ہے وہ
جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ اس کی عزت و احترام کے لیے ہو، عبادت کے لیے نہ ہو، تو اسے سجدہ تحیہ کہتے ہیں۔ یہ پہلے انبیاء اکرام کی شریعتوں میں جائز رہا ہے، لیکن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع فرما دیا، تو اب امت مصطفیٰ میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، منع ہے۔ یہ عزت و سرفرازی جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیب ہوئی، اس کا سبب تکوینی یعنی اشیاء اور ان کی خاصیات اور ان کے اثرات کا علم ہے، یعنی علم کی بنیاد پر انہیں یہ فوقیت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر دی۔ اب سوچئے وہ امت جس کی آسمانی کتاب میں آدم کی برتری اور افضلیت کا راز یہ بتایا گیا ہو کہ وہ کائنات کے اسرار جو سربستہ ہیں اس سے آگاہ ہیں، اللہ کے حکم سے اللہ نے سکھایا، اور وہ امت اگر علم سے محروم ہو، سائنس اور حکمت سے نا آشنا ہو، تو یہ امت کی اپنی بدبختی ہے۔ اس کے دین نے تو اس کے سمند شوق کو مہمیز لگانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ دنیا میں جتنے بھی مذہبی صحائف موجود ہیں، کسی میں اتنی وضاحت سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ نہیں کیا، اور اتنے اہتمام سے مقام آدم کی نشاندہی نہیں کی۔ اب ہم اپنی بدبختی کے علاوہ کیا کہیں، خود کو ہی ملامت کریں۔ ہماری غالب اکثریت تو ابجد خاں بھی نہیں، حروف تہجی سے بھی واقف نہیں۔ قرآن مجید کے جو حروف تہجی ہیں اس کا مخرج بھی انہیں نہیں آتا۔ اب الحمدللہ ویسے اسکولوں میں اچھے ٹیچر لا کے تو تجوید جس کا نام ہے تو مخرج سکھاتے ہیں، اور جو علم سے آشنا ہیں صد افسوس وہ اس دینی علم کو ذریعہ معاش بنائے ہوئے ہیں، تن پروری کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ دن کب طلوع ہوگا جب مومن اپنے مقام کو پہچانے گا؟ پھر کب اس آسودہ خواب راحت کو وہ رومی کا سوز اور راضی کا پیچ و تاب مسلمان کو نصیب ہوگا؟ اللہ کرے گا، انشاءاللہ فضل کر دے گا۔ ہمارے مطالعہ کی میز پر تو فی الوقت تہ در تہ گرد جمی ہوئی ہے، اور ہمارے جو عشرت قدے ہیں ان میں نور و نکہت کا سیلاب امڈ چلا آ رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا پہ سب کچھ۔ یہ ہماری رصد گاہیں اب ان تھک تیز نگہوں سے محروم ہیں، جو ستاروں کی معمولی سی جنبش کا تعاقب کیا کرتی تھیں۔ ہماری تجربہ گاہیں اب ایسے علماء خیر کو ترس گئی ہیں جو دنیا کی لذات سے کنارہ کش ہو کر نشتر تحقیق سے کائنات کی ہر چیز کا دل چیرا کرتے تھے، اور ان میں پوشیدہ اثرات اور قوتوں کا کھوج لگایا کرتے تھے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر قابل خیرت بلکہ لائق نفرت وہ آواز ہے جو بعض حلقوں سے توحید کے نام پر اٹھائی جا رہی ہے کہ نبی کو تشریعی علم دیا جاتا ہے، تکوینی علم سے اسے کیا سروکار۔ بدبختی ہے، یہود و نصارہ کے یہ ایجنٹ ہیں، اور اس طرح اس ذات اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم بے کراں کی وسعتوں کو تنگ سے تنگ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا سارا زور صرف کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کریم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے مصطفیٰ میں نے آپ کو ہر وہ علم سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو صرف شریعت کا علم ہے، باقی علم ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، وہ ہمارے جیسے ہمارے بھائی کی طرح۔ افسوس ہے ہمارے اوپر، چند ٹکوں کی خاطر یہود و نصارہ کے پھر توحید کی آڑ لے کر یا ایسی چیزوں کی آڑ لے کر، بس میں اتنا ہی کہوں گا، وہ ہمارے آستین کے سانپ ہیں، ہمارے مسلمان بھائی آستین کے سانپ، خدا را غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرماوے، ہمارے حال زار پر، ہمارے جو حالت خراب ہے اس پر ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور ہماری کوتاہ اندیشیوں کو بخشے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔
صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن